بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کیوں کیا تھا؟ زمین کے افق پر ہزاروں کہانیاں بکھری پڑی ہیں، مگر جو نور اللہ نے قصہ یوسف علیہ السلام میں رکھ دیا ہے وہ کسی اور داستان کے حصے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ فرمایا۔ یہ قصہ محض زمانے قدیم کی کوئی داستان نہیں، بلکہ یہ انسانی روح کے نہا خانوں میں اتر کر اسے جگانے والی، غفلت کے پردے چاک کرنے والی اور دلوں میں یقین کی شمع روشن کرنے والی زندہ آیت ہے۔ ایک رات معصوم یوسف علیہ السلام کی آنکھوں پر نیند کا جادو اتر رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ روح نے وہ خواب دیکھا جو تاریخ انسانی کی سمت بدلنے والا تھا۔ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ وہ خواب تھا جس میں آسمان نے زمین کے ایک بچے پر اپنا نور انڈیلا اور اسے وہ مقام دکھایا جہاں قسمتیں جھک جایا کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام معصومیت سے لبریز دل کے ساتھ اپنے والد محترم کے پاس آئے۔ ان کی آواز میں چاندی کے، ان کے چہرے میں نور اور لہجے میں وہ پاکیزگی تھی جو صرف انبیاء کے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ انہوں نے خواب سنایا، مگر سنانے والا معصوم بچہ تھا، سننے والا اللہ کا نبی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا اور ان کے چہرے پر 2 لہریں دوڑ گئیں۔ ایک خوشی کی لہر کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو عصمت دینے کا فیصلہ لکھ دیا ہے، اور دوسری خوف کی لہر کہ اس بچے کا دشمن کوئی بیرونی شخص نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس میں پوری کائنات کی حکمت سمٹی ہوئی تھی۔ یہاں سے ہمیں وہ سنہری اصول ملتا ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اپنی ضرورتوں کو رازداری سے پورا کیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس زمین پر ہر نعمت حسد کی آنکھوں کا نشانہ بنتی ہے، یہاں تک کہ بھائیوں کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قریبی لوگ بھی جل اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ محبتوں میں بھی میل میں لپٹ جاتی ہیں۔ اس دنیا کی فطرت یہی ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو بندے کو اپنے اندر سے جلا دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ یہ وہ گندگی ہے جس نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کروایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مگر انسان تو کمزور ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے کو وہ مل گیا جو اس کے پاس نہیں، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان اپنی سازشیں پھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی پہلے ہی محسوس کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ان کے والد کے محبوب ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آسمان نے بھی یوسف کا انتخاب کر لیا تو حسد کی وہ چنگاری شعلہ بن جاتی ہے۔ خاموشی کی حکمت راز دل میں چھپتے ہیں، دشمنوں کے کانوں میں نہیں۔ اس دنیا میں وہ لوگ 2 لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے جو اپنی دعاؤں کو دل کے اندر رکھتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو اپنی پیشانی کی لکیر سمجھ کر چھپا کر رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز
نظر بد کا شکار ہوتی ہے۔ ہر ترقی حسد کرنے والوں کو چھپتی ہے۔ ہر کامیابی کئی دلوں میں اندھیرا بھر دیتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنا راز چھپا لے وہ اپنی اختیار کا مالک ہے، اور جو ظاہر کر دے وہ لوگوں کے ہاتھوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا۔ سوچا تاریخ مٹ جائے گی، نام مٹ جائے گا، چہرہ گم ہو جائے گا، مگر اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ وہ کنواں جسے بھائیوں نے ذلت سمجھا تھا، وہی کنواں یوسف کے لیے عظمت کا دروازہ بن گیا۔ وہ قافلہ جو یوسف کو غلام بنا کر لے جا رہا تھا، انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ غلام نہیں، مصر کا آئندہ فرما بردار جاری رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، آزمائشیں بڑھتی گئیں، قید آئی، تنہائی آئی، غربت آئی، مگر اس پورے سفر میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اگر آپ کو بھی اپنوں کی حسد کا شکار ہیں، اگر لوگ آپ کی خوشیوں سے جلتے ہیں، اگر لوگ آپ کی ترقی روکنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل میں یوسف علیہ السلام کی کہانی بسا لیں۔ جو اللہ اٹھائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بھائیوں نے چاہ کر میں ڈالا، اللہ نے تخت پر بٹھایا۔ بھائیوں نے بدنام کرنا چاہا، اللہ نے نام آسمان پر لکھا۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے چال چلی اور ہم نے تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ کامیابی کے لیے 3 اصول ہیں۔ خاموشی، یعنی اپنی خوابوں کو اس وقت تک سینے میں محفوظ رکھیں جب تک کہ وہ حقیقت نہ بن جائیں۔ دعا، حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا معمول بنا لیں۔ یقین، جو قسمت اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی یوسف والا خواب ضرور ہوتا ہے، اور ہر انسان کے ارد گرد یوسف کے بھائی بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے خوابوں کا خیال رکھیں، انہیں حسد کی آگ سے بچائیں، انہیں لوگوں کی نظروں سے بچائیں، انہیں خاموشی کی چادر میں لپیٹ کر رکھیں۔ یقین رکھیں، بے شک تیرا رب ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کسی قریبی کی جدائی آنکھوں کا نور چھین لے، اگر کسی پیارے کی جدائی تمہاری بینائی تک سلب کر لے، تو یعقوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں، لیکن دیکھو، امید تھامے رکھنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جب لگے کہ دنیا میں کوئی بھی تمہارا نہیں، دل خالی ہے، ہاتھ خالی ہے اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو بابا آدم علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں رب نے بالکل اکیلے پیدا کیا تھا، تاکہ دنیا سمجھے کہ اصل سہارا انسان نہیں، اللہ پاک ہے۔ اور یاد رکھو، جس رب نے آدم کو تنہا نہیں چھوڑا نا، وہ تمہیں بھی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ جب لوگ تمہاری نیکی کا مذاق اڑائیں، اگر تم اچھائی کرو اور بدلے میں لوگ ہنسے یا طعنے دیں، تمہیں بے وقوف سمجھیں، تو نوح علیہ السلام کو یاد کر لینا، جو 950 برس تک سچ بولتے رہے اور لوگ اتنی ہی دیر تک ان کا تمسخر اڑاتے رہے۔ اور جان لو کہ دنیا ہمیشہ ہنستی ہے، مگر اللہ کبھی اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب والدین ہی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں تو تم سچ پر ہو، مگر سب سے پہلا انکار اپنے والدین کی طرف سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے والد نے انہیں آگ میں پھینکنے والوں کا ساتھ دیا تھا، مگر وہ رب کا دامن چھوڑنے والے نہ تھے۔ اور دیکھو، جس آگ کو رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا،
وہ تمہارے حالات کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ جب کسی قریبی کی جدائی آنکھوں کا نور چھین لے، تو اگر کسی پیارے کی جدائی تمہاری بینائی طلب کر لے، تو یوسف علیہ السلام میں کو یاد کرنا، جو یوسف کی جدائی میں یہ کٹ کر دینا ہے۔ جب جسم بیماری سے ٹوٹنے لگے، اگر تمہارا جسم دکھ سے چور ہو جائے، تکلیف برداشت نہ ہو اور لوگ ساتھ چھوڑ دیں، تو ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا اور جان لینا کہ کبھی کبھی اللہ بیماری میں بھی وہ محبت رکھ دیتا ہے جو تندرستی میں نہیں ملتی۔ جب زندگی گھپ اندھیرے میں ڈوب جائے، اگر کوئی راستہ نظر نہ آئے، ہر طرف اندھیرا ہو، تو یونس علیہ السلام کو یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ کے سیاہ تر اندھیرے میں بھی اپنے رب کو پکارتے رہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، جس نے یونس کو اندھیرے سے نکالا، وہ تمہارے دل کا اندھیرا بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ جب شریک حیات قدم روک لے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو لوط علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کی بیوی نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا، مگر وہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ اور جان لو کہ اللہ انسان کا ساتھ چھوٹ جائے، لیکن اللہ انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ جب شوہر ظالم ہو، اگر شوہر کی سختی اور ظلم دل کو زخمی کر دے، تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرنا، جو فرعون جیسے ظالم کے گھر رہ کر بھی ایمان میں پہاڑ میں بن گئی۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی سب سے بڑا سکون انسانوں سے نہیں، اللہ کی قربت سے ملتا ہے۔ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ کی قربت سے ملتا ہے۔ جب زبان ساتھ نہ دے، دل گھبرا جائے، اگر تم بول نہ سکو، تو یاد رکھو کہ یا لوگ تمہاری کمزوری کا مذاق بنائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کی زبان میں لکنت تھی، مگر اللہ نے انہیں جابر فرعون مقابل لا کھڑا کیا۔ اور سمجھو، جہاں تم کمزور ہو، وہیں اللہ اپنی قدرت سے دکھاتا ہے۔ جب عمر ڈھل جائے اور امید بجھ جائے، اگر لگے کہ اب دیر ہو گئی ہے، خوشی لوٹ کر نہیں آئے گی، تو زکریا علیہ السلام کو یاد کرنا، جو بڑھاپے میں بھی دعا مانگتے رہے اور اللہ نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔ اور یقین رکھو، دعا کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جب کردار پر جھوٹا داغ لگے، اگر لوگ تمہاری پاکیزگی پر سوال اٹھائیں، بے گناہ ہو کر بھی تمہیں الزام کا بوجھ اٹھانا پڑے، تو مریم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن پر الزام لگایا گیا تھا، مگر اللہ نے شیر خوار عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور جان لو کہ جب اللہ کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو دنیا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ جب لوگ راہ حق میں تم پر پتھر برسائیں، اگر دین پر ثابت قدم رہنے پر وہ بلا وجہ اپنے ہی شہر والے تمہیں زخمی کر دے، تو طائف کا واقعہ یاد کرنا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، اور دیکھو، جنہوں نے بد دعا کی جگہ ہدایت کی دعا دی، اللہ نے انہیں عزت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ جب بھوک تمہیں بے بس کر دے، اگر گھر میں ایک لقمہ بھی نہ ہو، تو غزوہ خندق یاد کر لینا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت سے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اور سمجھ لو، کبھی کبھی اللہ بھوک کے ذریعے دل کے دروازے کھولتا ہے۔ جب جوان اولاد دنیا چھوڑ جائے، اگر کلیجہ چیر دینے والا صدمہ ملے، جو جوان بیٹا ہاتھوں میں دم توڑ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، جنہوں نے اپنے ننھے ابراہیم کو گود میں آخری سانسیں لیتے دیکھا۔ اور جان لو کہ کبھی کبھی آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ جب عزت پر جھوٹ بولا جائے، اگر دنیا جھوٹے الزام کی آگ جلائے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرنا، جن پر مدینے بھر نے بہتان لگایا،
مگر اللہ نے قرآن میں ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور سمجھ لو کہ جب سچ آتا ہے تو جھوٹ خود جل کر مٹ جاتا ہے۔ جب موت کا خوف دل کو سہارے سہما دے، اگر زندگی اور موت کا فاصلہ چند قدم رہ جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا، جنہوں نے بھوک پیاس اور ظلم کے سائے میں بھی سر کٹوا دیے مگر حق سے نہ ہٹے، اور جان لو کہ موت ظالموں کو ڈراتی ہے، ایمان والوں کو نہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔